السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابراہیم نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نیوز۔ آج ہم بات کریں گے ملک میں ہونے والی 3 بڑی دہشت گردیوں کی، جس میں سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی شاہد انجم صاحب۔ السلام علیکم شاہد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہد صاحب، ملک میں 3 بڑی وارداتیں ہوئی ہیں، سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس بارے میں آپ کے پاس کیا اطلاعات موجود ہیں؟ ہمارے ناظرین کے ساتھ ذرا شیئر کیجیے۔ ابراہیم، بالکل پچھلے 2 دن میں جو ہے وہ 3 بڑی وارداتیں ہوئی ہیں، جس میں آپ یہ دیکھیں کہ بلوچستان کو خاص طور پہ جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، ہمارے جو جوان تھے ان کو شہید کیا گیا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے کل دیکھا کہ جس طرح سے میاں والی میں اور پھر ڈیرہ اسماعیل خان میں جس طرح کے واقعات ہوئے، اور اس میں جو ہمارے شہداء کی تعداد ہے وہ ہمیں جو موصول ہوئی اس میں تقریباً 1.5 درجن کے قریب ہے۔ لیکن ہمارے آپ اس میں ایک چیز اور دیکھیں کہ ہم نے ان دہشت گردوں کو جو منہ توڑ جواب دیا ہے، جس طرح کل میاں والی میں جو ہے وہ دہشت گرد جو ہے وہ ایئر فورس کے تربیتی کیمپ میں آئے، لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اب سامنے بھی آ گئی ہیں۔ اور جو ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں کہ تحقیقات جو ہوئی ہیں، اس میں ہمارے پڑوسی ملک جو ہے بھارت خاص طور پر اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہ جو ہے اس میں ڈسکلوز ہوئی ہے، اور اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ایک کمپین بھی چلائی گئی تھی باقاعدہ کہ ایک بہت بڑا کام ہونے والا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ کام ہوا۔ بہرحال بہت ہی جو ہے وہ افسوسناک واقعہ تو ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ کسی پرامن ملک میں جو ہے وہ دہشت گردی کی واردات جو ہے وہ کرنا، لیکن بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ کیا جرأت مندانہ انداز میں ہمارے فوجیوں نے جو ہے وہ مقابلہ کیا، ہمارے سیکورٹی اداروں نے، اور 9 دہشت گرد جو ہیں واصل جہنم کی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی بھی جو ہے ہمارا چونکہ آپریشن جو ہے وہ چل رہے ہیں مختلف علاقوں میں، لیکن ایک بات میں واضح کر دوں، ہم پچھلی کئی دہائیوں سے جو ہے وہ دہشت گردی کے نرغے میں ہیں۔ ہمارا جو ملک ہے اس میں آئے روز جو ہے وہ دہشت گردی کی واردات ہوتی ہے، لیکن آج ہم اگر پرسکون نیند سو کے اٹھ کے آئے ہیں تو یہ ہمارے ان شہیدوں کا لہو ہے جو ان چراغوں میں جل رہا ہے، جس کی وجہ سے اس ملک میں روشنی ہے، اور ہم جو ہے پرامن نیند پرسکون نیند جو ہے وہ سو بھی رہے ہیں اور چل پھر بھی رہے ہیں، اور ہماری فیملیاں جو ہیں ان کو ہم خاص طور پر محفوظ اس لیے سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے شہداء کی قربانیاں ہیں۔ سر، ان ماؤں کو بھی سلام ہے جو ایسے لال پیدا کرتی ہیں اور جو ان کو وہاں بھیج دیتی ہیں بارڈر پر شہید ہونے کے لیے۔ ان ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں میں۔ ابراہیم، بات یہ ہے کہ جب آپ نے وردی پہنی اور حلف اٹھا لیا ہے، اور اس جو ہے وہ سرزمین کے جو آپ نے قسم کھا لی ہے حفاظت کی، تو پھر باقی کیا بچتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ ایک دھرتی ماں جو ہے اس کی اگر حفاظت کی قسم آپ کھا چکے ہیں تو پھر تو میرا خیال ہے کوئی بات باقی نہیں رہ جاتی، اور ہماری ایک طویل جو ہے فہرست ہے ہمارے شہداء کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ سیکورٹی ادارے کے جو ہمارے جوان ہیں وہ کس طرح دہشت گردوں کا مقابلہ آج سے نہیں کر رہے، پچھلے کئی دہائیوں سے کر رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان شہداء کا جو لہو ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا۔ اس علاقے کو، پاکستان کو، اس خطے کو بہت ہی پرامن جو ہے وہ خطہ بنایا جائے گا، اور بڑا پرعزم ہے ہمارے جو جوان ہیں، بہت پرعزم ہیں، اور ان کے حوصلے بہت بلند ہیں۔ کل بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ISPR کی طرف سے جو بیان جاری ہوا ہے، بالکل انہوں نے بہت ہی واضح الفاظ میں کہا ہے کہ دہشت گردوں کو ہم منہ توڑ جواب دیں گے، نست و نابود کر دیں گے، اور سر، ہمارے بلا شبہ پاک آرمی ایک دنیا کی مانی ہوئی فوج ہے، اور اس کے پاس ایسے ایسے جدید ہتھیار ہیں، اور دشمنوں سے مقابلہ کرنے کا یہ باصلاحیت کردار ادا کر سکتی ہے۔ بالکل اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں، لیکن دہشت گردوں کو اپنی کمین گاہیں بناتے ہوئے سوچنا چاہیے نا کہ ہم جو ہے وہ کس سے جو ہے جا کے جو ہے وہ وہاں دہشت گردی کہاں جا کے دہشت گردی کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیشہ ہی دہشت گردوں کو منہ کی کھانی پڑی ہے، اور میں بہت پر اور امید ہوں، ہمیشہ کھاتے رہیں گے منہ کی۔ اور میں بہت پر امید ہوں
کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں بھی دہشت گردوں کو اس طرح منہ کی کھانی پڑے گی، بلکہ چن کے ان کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جائے گا۔ اس میں کوئی بھی شامل ہو، اندرونی ہو، بیرونی ہو یا جو بھی ہو، یہ تہیا کیا ہوا ہے ہمارے سیکورٹی اداروں نے کہ اس خطے کو پرامن بنانا ہے، ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ لہٰذا بہت جلد جو ہے آپ اس علاقے کو پرامن دیکھیں گے، پرامن پائیں گے اور ان دہشت گردوں کا خاتمہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی شاہد انجم صاحب۔ ہمارے بہادر جوانوں نے میاں والی ایئر بیس پہ ہونے والے حملے میں دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ یہ ہمارے قوم کے ہیرو ہیں، ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ ملتے ہیں مزید نئی خبروں کے ساتھ، دیکھتے رہیے ایس اے نیوز۔